جس کی آپ بات مان لیں یا جس کی مرضی سے زندگی گزاریں تو وہی آپ کا معبود ہے، وہی آپ کا الہ ہے۔ اگر آپ اپنی خواہشات اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی مان رہے ہیں، اپنے جی کی مان رہے ہیں، میری مرضی، میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسی چاہتی ہوں، تو آپ کا معبود جو ہے وہ نفس ہے، آپ کا الہ جو ہے وہ نفس ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع الہ واحد کا مطلب ہے۔ دیکھیں، اس پہ میں نے بات کی بھی تھی لیکن وہ تشنا تھی، تھوڑی سی وضاحت باقی ہے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے ہمارے لیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اپنی زندگی کا وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے کسی عالم ربانی کے پاس جا کر اس سے الہ واحد کا مطلب پوچھا ہو۔ لیکن یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ جو چیز آپ کی ضرورت ہے اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، آپ اس کے متعلق جانتے نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، لیکن جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، اور ہماری منزل آخرت اور اللہ کا تقرب ہے، اللہ کے راستے پر چلنا اور اللہ کے قریب ہونا، یہ ہماری منزل ہے۔ دیکھیں، صراط مستقیم تو آپ سنتے ہوں گے نا، اہدنا صراط المستقیم نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں جو مرکزی دعا یہ ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، تو ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا۔ تو سیدھا راستہ وہ اللہ کا راستہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے۔ الاللہ و الاللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سورہ نحل میں ہے، جو آغاز میں، کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور باقی راستے تو ٹیڑھے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہے، یعنی یہ ہماری بے راہ روی اور دین سے بیزاری کا مطلب کیا، یعنی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو منزل بنا چکے ہیں، دنیا کو ہم نے بطور مقصود حیات، بطور منزل پسند کر لیا ہے۔ ہم سب دنیا کی کامیابی کے لیے تمام کوششیں، تمام وقت صرف کر رہے ہیں یا ضائع کر رہے ہیں وقت کو، دنیا کو منزل بنا کے، لیکن اس سے یعنی کچھ ہم لے جا تو نہیں سکتے۔ جتنا بھی آپ دنیا کما لیں، عہدے کما لیں، تو خالی ہاتھ آپ کو جانا پڑے گا، تو وہ تو ایک دھوکے کی بات ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ الہ واحد، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی، انسان کی کامیابی کو اس ایک بات میں پوشیدہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کو الہ واحد بنا لو اور اپنے عمل سے کہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں پہ الہ کا یا الہ واحد کا یا الہ کا مطلب آپ ذرا سمجھیں۔ عام طور پہ تو ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب معبود کے مطلب کو بھی ہم نہیں جانتے، جس طرح الہ کے مطلب کو نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں، اسی طرح معبود کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے کہ معبود ہے کون، معبود کا مطلب کیا ہے۔ تو الہ کا مطلب، دیکھیں، آسانی سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جس کی آپ بات مان لیں،
بلا چون و چرا، وہی آپ کا الہ ہے اور وہی آپ کا معبود ہے۔ الہ اور معبود یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ترجمانی کرتے ہیں۔ اللہ معبود واحد ہے، الہ واحد ہے۔ اور میں آپ کی آسانی کے لیے بات کہہ رہا ہوں، وقت مختصر ہے تو اس لیے میں بات کو طول نہیں دے رہا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی آپ بات مان لیں یا جس کی مرضی سے زندگی گزاریں تو وہی آپ کا معبود ہے، وہی آپ کا الہ ہے۔ اگر آپ اپنی خواہشات اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی مان رہے ہیں، اپنے جی کی مان رہے ہیں، میری مرضی، میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسی چاہتی ہوں، تو آپ کا معبود جو ہے وہ نفس ہے، آپ کا الہ جو ہے وہ نفس ہے۔ اب میں اپنے آپ سے تو بات نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بات جو میں اب تک کہہ چکا ہوں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ جس کی آپ بات مان لیں بلا چون و چرا، بغیر حیل و حجت کے، وہ آپ کا اصل معبود ہے۔ یہ رتبہ، یہ درجہ صرف ایک ذات کا ہے کہ آپ اس کی غیر مشروط بلا حیل و حجت کے آپ اس کا کہنا مانیں، بغیر چون و چرا کے۔ یہ ایک ذات ہے اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نبی کا ہم اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم نبی کی بھی اطاعت نہ کرتے، لیکن نبی تو ہمیں اللہ ہی کا حکم دیتا ہے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور وہ اللہ ہی کی بات ہمیں بتاتا ہے، تو اس کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس کو رک جاؤ، اس سے رک جاؤ، کیونکہ ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی ہوتی ہے جو ہم اسے کرتے ہیں۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، الہ آپ کا وہ ہے جس کی آپ بات مانیں بلا حیل و حجت، بلا چون و چرا، اور وہ ہمارا نفس ہے، اور یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی کو بھی آپ نے اپنا معبود بنا لیا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ ہلاک ہونے والے ہیں، یا درجہ کیا ہے، آپ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں قرآن سے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، کیونکہ دوسرا معبود ہے ہی نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، معبود ایک ہے، بات ایک اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کے سوا کسی لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی بات نہیں ماننی۔ ہمارا نفس بھی مخلوق ہے، اور یہ معاشرہ، یہ سب کچھ مخلوقات میں آتا ہے۔ تو الہ وہ جس کی آپ بات مان لیں، اور یہ بات یہاں پر نوٹ کر لیں کہ الہ حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا خدا بھی ہو سکتا ہے اور سچا خدا بھی ہے۔ تو جھوٹے خدا کو، یعنی کسی اور جھوٹے خدا کی بات نہیں ماننی، خواہ کہ وہ آپ کا نفس ہو یا آپ کا معاشرہ ہو یا طاغوتی جو بھی چیزیں، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو پکارا، کسی اور کی بات مانی، تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اور یعنی تم دوسرے معبود کو مان لو گے۔ قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور باوجود علم کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، یعنی اللہ کے قانون کے مطابق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ختم علی سمعہ، اور
دل پر مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر پردے ہیں اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ تو یہ بات دیکھیں، اس کو نوٹ کریں۔ ہم دین کی کسی بات پر بھی نہ غور و فکر کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں، بس یہ روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے۔ روزہ آ گیا، آپ روزہ رکھ رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، حج پہ عمرے پہ جا رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، زکوٰۃ پیسے خرچ کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ دین کا کوئی کام ہم سوچ سمجھ کر نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ الہ کا مطلب جانیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ ہلاکت خیز، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ ہوم متبعن کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ وہ خواہشات جس کی پیروی کی جائے یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اور آج تمام مسلم امت من چاہی زندگی گزار رہی ہے اور اس پر ہمارا اصرار ہے۔ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم